بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسے نشانہ باز کے ہنگامہ خیز شب و روز جس کی مہارت اس کے لیے وبال جان بن گئی تھی۔ اس دو شاخے پر بیٹھے مجھے 12 گھنٹے ہونے کو تھے۔ میں بس اپنے ہاتھ پاؤں کو محدود حرکت دے کر اپنے اعضاء کو سن ہونے سے بچا سکتا تھا۔ اس سے زیادہ حرکت کرنے کی آزادی میری قسمت میں نہیں تھی، لیکن یہ سب میرے لیے اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا کہ مجھے اپنے فرض سے باز رکھ سکتا۔ دوران ٹریننگ میں 36 گھنٹے اس سے بھی محدود جگہ پر بیٹھ کر گزار چکا تھا، بلکہ ایک مرتبہ تو مجھے 48 گھنٹے گزارنے پڑ گئے تھے۔ لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ ٹریننگ اور حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ٹریننگ ہوتی ہی ہے غلطیاں سدھارنے کے لیے، جبکہ حقیقت میں غلطی کرنے کا مطلب اپنی جان گنوانا ہوتا ہے۔ خاص کر ایک سنائپر کے لیے غلطی کا تصور محال ہے۔ ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ سنائپر کے پاس فائر کرنے کے لیے صرف ایک گولی ہوتی ہے۔ اگر وہ گولی ہدف کو نہ چھو سکے تو دردناک موت سنائپر کا مقدر بن جاتی ہے۔ راؤ تصور کا قول ہے، اس بارے میں اور بھی متشدد تھا۔ ان کے مطابق سنائپر کے پاس فائر کرنے کے لیے 2 گولیاں ہوتی ہیں، پہلی گولی ہدف کے لیے اور اگر وہ خطا ہو جائے تو دوسری گولی اپنے لیے، کیونکہ دشمن کے ہاتھ آنے کا مطلب زندہ درگور ہونا ہوتا ہے۔ البتہ گولی کے نشانہ پر لگنے کی صورت میں ایسی افراتفری اور انتشار پھیلتا ہے کہ سنائپر کی طرف لوگوں کا دھیان بٹ جاتا ہے۔ یوں بھی سنائپر کا ہدف اہم شخصیات ہی کو نشانہ بنانا ہوتا ہے، لیکن عملی زندگی میں آنے کے بعد یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اس کے برعکس ہونا بھی ممکن ہے، کیونکہ ایک بار ہمارا ایک ساتھی ناکام فائر کرنے کے بعد بھی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ اس کا آہنی ارادہ، بہترین کمیوفلاج اور نشانہ بازی میں اعلیٰ درجے کی مہارت تھی۔ گو اصل ہدف خوش قسمتی سے بچ گیا تھا، مگر اس کے 8-9 محافظ ہمارے سنائپر نے چن چن کر مار ڈالے تھے۔ مجبوراً دشمن کو سنائپر پکڑنے سے زیادہ اپنی جان بچانے کی فکر ہوئی اور وہ مزید کمک کی تلاش میں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کی واپسی تک ہمارا ساتھی وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ در حقیقت ایک سنائپر کو نشانہ بازی میں مہارت کے ساتھ ذہنی طور پر بھی چاقو چوبند اور ہوشیار ہونا چاہیے تاکہ حالات کے مطابق فیصلے کر سکے۔ اس کے ساتھ اسے چھپنے کی جگہ کا چناؤ کرتے وقت وہاں سے فرار ہونے کے رستوں کو بھی نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی ناگہانی صورت میں وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچا سکے۔ اس وقت میرے پاس آسٹریلیا کی بنی ایک ایسی رائفل تھی جسے سٹائر سنائپر رائفل کہتے ہیں۔ گو آج اس سے کئی گنا بہترین اور معیاری رائفلیں دستیاب ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی افادیت اور اچھی رائفلوں کی موجودگی میں کم ہو جائے گی۔ اس سے 800 گز تک کسی آدمی کو بآسانی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی میگزین میں 5 گولیوں کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ہر بار فائر کرنے کے بعد رائفل دوبارہ لاک کرنا پڑتی ہے۔ اس وقت میں نے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہاں سے ہدف کا فاصلہ 700 گز بنتا تھا۔ سبز درخت کی مناسبت سے میں نے اپنے لباس کے اوپر سبز رنگ کا گلی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ گلی سوٹ سنائپر کا وہ مخصوص لباس ہوتا ہے جو اسے علاقے کی مناسبت سے چھپنے میں مدد دیتا ہے۔ صحرائی علاقے میں ریتلے رنگ کا گلی سوٹ جو خشک جھاڑیوں سے میل کھائے، بنجر اور خشک علاقے میں مٹیالے رنگ کا گلی سوٹ، مکمل برفیلے علاقے میں سفید رنگ کا گلی سوٹ اور سرسبز علاقے میں گہرے سبز رنگ کا گلی سوٹ سنائپر کو چھپنے میں مدد دیتا ہے۔ یوں بھی سنائپنگ میں چھپنے کی اہمیت اتنی ہی اہم ہے جتنی ہدف کو نشانہ بنانا، کیونکہ خود کو چھپا کر ہی ایک سنائپر ہدف تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ روانہ ہونے سے پہلے ہی سنائپر کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، وہ کس قسم کا گلی سوٹ لے کر جائے گا۔ بعض اوقات ایسے منصوبے کے مطابق چھپنے کی جگہ نظر نہیں آتی۔
ایسی حالت میں وہ وقتی طور پر گھاس پھوس، درختوں کے پتے یا اپنے جسم کو کیچڑ میں لت پت کر کے علاقے کی مناسبت سے اپنا حلیہ تیار کر لیتا ہے۔ میں نے پشت پر بندھی پانی کی بوتل کے پلاسٹک پائپ کو منہ میں لے کر تھوڑا سا پانی پیا۔ موسم کافی خوشگوار تھا، ورنہ تو گرمی سنائپر کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہے۔ اس طرح پانی ختم ہونے کی صورت میں پیاس کی زیادتی بھی ایک مستقل عذاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ٹیلیسکوپ سائٹ میں جھانک کر میں نے دائیں بائیں کے علاقے کو دیکھنے لگا۔ اطراف میں چھدرے چھدرے درخت پھیلے ہوئے تھے۔ میرے ہدف نے دائیں جانب نمودار ہونا تھا۔ میں سمت کی دور تک نگرانی نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے اپنی مچان بنانے کے لیے موڑ کے قریب جگہ کو پسند کیا تھا۔ وہاں سے موڑ تک کا فاصلہ قریباً 2 کلومیٹر بنتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کے لیے 2 شاخے کے ساتھ سر لٹکا دیا۔ ہلکی سی غنودگی کا احساس ہوا اور میں سر جھٹک کر نیند کو بھگانے لگا۔ ذرا سی نیند بھی مجھے تکمیل مقصد سے غافل کر سکتی تھی۔ ٹریننگ کی ابتدا میں ہی ہمیں جوڑیوں کی صورت میں ہر کام کرنا سکھایا گیا تھا، کیونکہ سنائپر کا جوڑیوں کی صورت میں کام کرنا نہایت مفید ہوتا ہے۔ اس مشن میں میرا ساتھی حوالدار صادق تھا، مگر بدقسمتی سے سرحد پار کرتے ہوئے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی اور مجھے مجبوراً اسے یہاں سے چند میل پیچھے سرحد کی جانب ایک محفوظ مقام پر چھوڑنا پڑ گیا تھا۔ وہ مجھ سے سینئر تھا، میرا استاد بھی تھا، اور اس مشن کی تکمیل کی اصل ذمہ داری اسی کے کندھوں پر تھی۔ پاؤں میں موچ آنے کے بعد وہ واپسی کے حق میں تھا، مگر میں اکیلا جانے پر بضد ہوا کہ میرا پہلا مشن تھا اور پہلی بار ہی منہ اٹھا کے واپس ہو جانے میں مجھے سبکی محسوس ہو رہی ہے۔ امید تھی میری واپسی تک اس نے چلنے کے قابل ہو جانا تھا۔ میں نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ گھڑی کی سوئیاں 6:30 کا ہندسہ عبور کر رہی تھیں۔ صبح 5 سے پہلے درخت پر سوار ہوا تھا۔ اس وقت سورج غروب ہونے کی مکمل تیاری کر چکا تھا۔ یقیناً میرے ہدف کی آمد اگلی صبح تک ملتوی ہو گئی تھی کہ اس علاقے میں رات کی حرکت نہ ہونے کے برابر۔ میں نے آخری بار دائیں بائیں دیکھا اور ہاتھ پھیلا کر انگڑائی لینے لگا۔ مزید چند منٹ میں نے اپنے مختلف اعضاء کو حرکت دے کر سستی کو بھگایا اور پھر سمال پیک سے بھنے ہوئے چنے نکال کر کھانے لگا۔ چنے کھا کر میں نے پانی پینے کے لیے واٹر پائپ کو منہ لگایا۔ 2 گھونٹ سے زیادہ پانی نہ مل سکا۔ میں آتے وقت ایک چشمہ تاڑ آیا تھا، مگر وہاں جانے تک مجھے اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ دشمن کا علاقہ تھا۔ میری نقل و حرکت کسی کی نگاہ میں آنے کا مطلب مشن سے ہاتھ دھو بیٹھنا تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی میں درخت سے نیچے اتر آیا۔ سمال بیگ سے امریکی نائٹ ویژن سائٹ نکال کر اس کے ساتھ لگے تسموں کی مدد سے سائٹ آنکھوں پر باندھ کر سائٹ آن کرتے ہی اس کا اندرونی پیٹرن روشن ہوا اور مجھے ہر طرف ہلکا سبز دکھائی دینے لگا۔ اندھیری رات میں وہ سائٹ مجھے ہر طرف ہلکا سبز دکھائی دینے لگا۔ اندھیری رات میں وہ سائٹ مجھے 12-13 تاریخ کے چاند کی طرح ارد گرد کا علاقہ روشن دکھائی دے رہا تھا۔ رائفل کندھے سے لٹکا کر میں نے پسٹل ہاتھ میں پکڑا، کیونکہ سنائپر اپنے ساتھ سنائپر رائفل کے علاوہ کوئی اچھی ساخت کا پسٹل ضرور رکھتا ہے تاکہ بوقت ضرورت اسے کام میں لا سکے۔ پسٹل کی نال پر سائلنسر فٹ تھا۔ 30 راؤنڈ کی میگزین لگا کر یہ کسی بھی طرح سے کلاشنکوف سے کم مفید نہیں تھا۔ ایک سنائپر کو سنائپر رائفل کے علاوہ پستول کے استعمال میں بھی مہارت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بلا شبہ میں پستول کے استعمال میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ چشمے کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے
میں نے فطری تقاضا پورا کیا اور پھر چشمے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا۔ جولائی کے مہینے میں بھی موسم اچھا خاصا سرد تھا۔ دن کی روشنی میں دور نظر آنے والی اونچی چوٹیوں پر برف کی سفیدی دیکھی جا سکتی تھی۔ گو دن کو سورج کی تمازت ماحول کو کافی حد تک گرما دیتی تھی۔ چشمہ مچان سے قریباً 1.5 کلومیٹر دور تھا۔ 25 یا 30 گز کی کمی بیشی ہو سکتی تھی، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ایک سنائپر کے لیے فاصلوں کا اندازہ لگانا بیکار کا مشغلہ نہیں، ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے جو بعد کو عملی زندگی میں کام آتا ہے۔ اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے میں نارمل رفتار سے چشمے کی طرف بڑھتا گیا۔ جنگلی جانوروں سے مڑ بھیڑ ہونے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ گو اس علاقے میں کبھی کبھار ریچھ اور شیر نظر آ جاتے تھے، لیکن ایسا واقعہ کبھی ہی پیش آتا ہے۔ البتہ وہاں لومڑ کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ دشمن کے گشتی دستے بھی چونکہ پہلے سے موجود رستوں پر گشت کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے بھی بے فکر تھا، لیکن کسی بھی قسم کی انہونی، اس کے ساتھ رات کا اندھیرا، انجان علاقہ، دشمن کی سرزمین اور تکمیل مقصد سے پہلے کسی حادثے کا خطرہ، اور اس جیسے کئی ایک احساسات بہرحال میرے دل میں ضرور جاگ رہے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ ہوا سردی بڑھانے کا سبب بنتی تھی، کیونکہ یہ برفیلی چوٹیوں سے گھوم کر یہاں تک پہنچتی ہے۔ چشمے کے قریب پہنچ کر میں بیٹھ گیا اور ہاتھوں کا اوک بنا کر پانی پینے لگا۔ نہایت ٹھنڈا اور شیریں پانی تھا۔ خوب سیر ہونے کے بعد میں نے سمال پیک سے پلاسٹک کی بوتل نکالی اور بھرنے لگا۔ بوتل بھر کر میں نے سمال پیک میں رکھی اور واپس چل پڑا، لیکن واپس چلنے سے پہلے میں نے قطبی ستارے کو دیکھ کر سمت کا تعین جاری سمجھا تھا۔ سمت کا تعین ضروری سمجھا تھا، لیکن آسمان صاف ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی مسئلہ درپیش نہیں آیا۔ ایک سنائپر کے ضروری سامان میں کمپاس، دوربین، نائٹ ویژن، سائٹ، نقشہ، چاقو، رسی، ونڈ میٹر، ٹارچ، لائٹر یا ماچس اور وائر کٹر وغیرہ کی موجودگی نہایت ضروری ہے۔